السلام علیکم، میرا نام حافظ محسن رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں الاسلام یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سنتیں جو آپ دن میں کر سکتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری ایک حدیث کو سن کر اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور پیارا سا ایک کمنٹ بھی کیجئے گا۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آتی ہے وہ مسواک ہے۔ جیسا کہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے دوران مسواک کرنا یہ ایک سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد مسواک کر لیے، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب نماز کے لیے آئے، فرض اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور سنتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوتی ہیں۔ تو دوسری سنت یہ ہوگی، اور تیسری سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی پڑوسی بیمار ہے یا آپ کے خاندان میں سے، تو اس کی صحت یابی، مطلب کہ اس کے گھر جائیں، اس کی خیر خواہی کریں، اس سے جا کے دعا سلام کریں، اس کی خیر خواہی کریں۔ تو تیسری سنت یہ ہوگی۔ تو چوتھی سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی میں جو آپ کر سکتے ہیں، کم کھانا یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ تو 5ویں نمبر پہ آتی ہے دعا مانگنا۔ دعا مانگنا یہ بھی حضور پاک کی سنت مبارکہ میں سے ہے۔ تو دعا مانگنا کیسے؟ جیسے کہ دعا مانگتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں درود شریف لازمی پڑھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ دعا کرتے ہیں نا، اگر آپ دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف نہیں پڑھتے تو آپ کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، وہ رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا، اول اور آخر دونوں مرتبہ، تو وہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ تو ایک یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور 6ویں نمبر پہ آتی ہے کم سونا اور جلدی اٹھ جانا، یہ بھی حضور پاک کی سنت مبارکہ میں سے ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ آتی ہے کم کھانا، یہ بھی حضور پاک کی سنت مبارکہ میں سے ہے۔ یہ نہیں کہ اب غرباء و مساکین دیکھ رہے ہیں جی وہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کھانا پیٹ بھر کے کھا کے سو جائیں، پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہمسایوں کا پتہ ہے نہ اور کسی کا پتہ ہے۔ تو یہ غریبوں کا بھی درد ساتھ رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد 8ویں نمبر پہ جو آتی ہے وہ ہے صدقہ کرنا۔ مطلب کہ آپ اپنے مال میں سے جب صدقہ کرتے ہیں نا تو آپ کا مال کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک سنت مبارکہ ہے، کیونکہ صدقہ بہت سی بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، تو ہر جوڑ کا صدقہ روزانہ اس پر فرض ہے، واجب ہے اس پر کہ وہ دن میں 360 مرتبہ اپنا صدقہ نکالے۔ تو اگر آپ زیادہ صدقہ نہیں نکال سکتے تو حضور پاک نے فرمایا کہ آپ صبح 360 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کریں۔ یہ بھی کیا ہے؟ 360 مرتبہ آپ جب سبحان اللہ پڑھیں گے تو آپ کا 360 مرتبہ ہر جوڑ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اور تو 9ویں نمبر پہ آتی ہے گھریلو معاملات میں اخلاقیات۔ مطلب کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو آپ صبر کریں، اچھے الفاظ استعمال کریں۔ تو 10ویں نمبر پہ آتی ہے علم حاصل کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اگر اسے راستے میں موت آ گئی تو اسے شہادت کا رتبہ حاصل ہوگا۔ اللہ اکبر! ایک علم حاصل کرنے والا اپنے گھر سے نکلا ہے، تو اگر راستے میں اسے موت آ گئی تو شہادت کا رتبہ کتنا بڑا مقام ہے۔ ضروری نہیں کہ
وہ دینی علم ہی حاصل کرنے نکلا ہو. یہاں صرف علم کی بات ہوئی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ حضور پاک کی 10 ایسی سنتے ہیں جو آپ روزمرہ کی زندگی میں کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کیجئے. اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو سکے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.